بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، جو مال ہم کماتے ہیں، اس مال کے کمانے میں بنیادی طور پر جس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے، جس کی تلقین اور تعلیم اسلام دیتا ہے، وہ یہ کہ حلال مال کمایا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال مال کھانے کا حکم دیا۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم، ہم نے جو کچھ تم کو دے رکھا ہے اس میں سے پاکیزہ رزق کھاؤ، یعنی حلال۔ پاکیزہ سے مراد یہاں حلال ہے، اس لیے کہ اسلام کی نگاہ میں جو چیز حرام ہے وہ ناپاک ہے، اور جو حلال ہے وہ بالکل پاک ہے۔ اور حرام مال کے سلسلے میں یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے، انسان کا لالچ، انسان کی حرص انسان کو مجبور کرتی ہے کہ وہ مال حاصل کرے، چاہے وہ حلال کا ہو، چاہے حرام کا ہو، چاہے جائز ہو، چاہے ناجائز ہو، چاہے حق طور پہ لیا ہو، چاہے ناحق طور پر۔ اس کا کوئی لحاظ نہیں رکھتا جب آدمی کے دل میں مال کی حرص اور مال حاصل کرنے کا لالچ اس میں پیدا ہو جاتا ہے۔ لیکن اس حقیقت کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ حرام مال کو ثبات نہیں ہے، حرام مال کو ٹکاؤ نہیں ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا المال الحرام لا ثبات لها، کہ حرام مال کو ثبات نہیں ہے، قرار نہیں ہے، یعنی حرام مال کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ وہ رہے گا یا نہیں رہے گا۔ حلال مال کے اندر اس قدر برکت ہوتی ہے کہ اس میں بھروسہ ہوتا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ رہے گا، لیکن حرام مال وہ کیسے آتا ہے اور کیسے چلا جاتا ہے اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ ناحق طور پر دوسروں کا مال حاصل کرتے ہیں، ان کا مال اچانک ہی غائب ہو جاتا، چلا جاتا ہے، کسی بیماری میں، کسی مصیبت میں، یا کسی نقصان میں، یا کسی آفت میں، چاہے وہ آفاقی ہو، چاہے آسمانی ہو، چاہے وہ ارضی ہو۔ آفتیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، جو مال حرام طریقے سے کمایا تھا وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے، اس کا ٹکاؤ نہیں ہوتا۔ اسی لیے کوشش اس بات کی ہونی چاہیے کہ مومن و مسلمان جب مال حاصل کرے تو حلال مال حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ صرف مال کا حاصل کرنا کمال نہیں ہے، حلال مال کا حاصل کرنا، حلال مال کمانے کی کوشش کرنا، اور تجارت میں، ملازمت میں، کاروبار میں، ہر جگہ اس بات کو بنیاد بنانا چاہیے کہ جو کچھ کہ میں کماؤں گا وہ حلال رہے، پاکیزہ رہے، تاکہ کل قیامت کے دن اس کی باز پرس نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔